السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں قبر کا عذاب اور اس کی نعمتیں، پارٹ نمبر 4۔ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ جب میت کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو فرشتے اس کو اٹھا کر بیٹھاتے ہیں۔ میت کی روح اللہ کے حکم سے لوٹائی جاتی ہے، وہ انسان زندہ کیا جاتا ہے، اس کی روح لوٹائی جاتی ہے اور اٹھا کر بیٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ اٹھا کر بیٹھایا جاتا ہے، یہ حدیث کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ اٹھا کر بیٹھایا جاتا ہے اور پھر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں۔ تو آپ نے سنا کہ 3 سوال ہوتے ہیں، جو اساسی، جو بیسک سوال ہے، بنیادی سوال، وہ 3 ہی ہوتے ہیں۔ من ربک، سوال نمبر 1، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دھرم، دین کیا ہے؟ ومن نبیک، اور تمہارا نبی کون ہے؟ یہ 3 اہم سوال ہوتے ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ تینوں سوالوں کا جواب آسانی سے دے دیتا ہے۔ یہ بات کہ 3 سوال ہوتے ہیں، یہ اکثر حدیثوں کے اندر ہے، لیکن اگر ڈیپلی بات اگر جائیں ایک دم پوری حدیثوں کو اس تعلق سے اگر دیکھیں، کھنگالیں آپ، تو پتہ چلتا ہے کہ 2 سوال اور بھی ہوتے ہیں جو اسی کے تحت ہوتے ہیں۔ مثلا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب پوچھا جائے کہ تمہارا رب کون ہے، تو ایک مسلمان، ایک مومن کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں حل رأیت اللہ، کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے، حل رأیت اللہ، کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو مسلمان مومن کہتا ہے ما ينبغي لأحد ان ير اللہ، کہ کوئی اللہ کو تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ حدیث موجود ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4268، جس کے اندر یہ ہے کہ فرشتے یہ بھی پوچھتے کہ کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ تو کہتے نہیں دیکھا، اور کوئی انسان دیکھ بھی نہیں سکتا۔ لیکن ہاں، مومن دیکھیں گے جنت میں، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دے دے گا کہ انسان دیکھ سکتا ہے، فی الحال نہیں دیکھ سکتے۔ تو گویا اس کو اگر جوڑ لیں تو 4 سوال ہو جاتا ہے۔ اگر اور ڈیپلی جائیں تو ایک اور سوال ملتا ہے حدیث کے اندر، وہ یہ ہے کہ جب یہ پوچھتے فرشتے کہ تمہارا نبی کون ہے، یا یہ کہ اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو، یا کیا کہتے ہو، کیا تمہارا عقیدہ تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے، تو مسلمان کہتا ہے کہ تمہارے نبی ہیں، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، کیسے پتہ چلا؟ تو ایک مسلمان، ایک مومن جواب دیتا ہے قرأت کتاب اللہ، کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے، یعنی قرآن مجید کو ہم نے پڑھا ہے، وہی ہم نے سمجھا جانا۔ فآمنت بہ، تو ہم نے ان پر ایمان لایا، ان کو مانا۔ فصدقت، اور تصدیق کی، رسول مانا۔ تو اس سوال کی اگر جوڑ لیں تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 5 سوال ہو گئے۔ یہ حدیث کہ یہ بھی پوچھتے ہیں فرشتے تم نے کیسے جانا، اور مسلمان جواب دیتا ہے کہ ہم نے قرآن کے ذریعے جانا ہے، قرآن مجید پڑھ کر کے ہم نے جانا کہ اللہ کے رسول ہیں، رب اللہ ہے، دین اسلام ہے۔ یہ ساری باتیں کہاں سے پتہ چلی؟ قرآن کے ذریعے۔ تو یہ سوال، یہ بات، یہ جملہ کہاں ہے؟ سنن ابی داؤد کے اندر۔ دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4753، ٹھیک ہے، اور مسند امام احمد کے اندر بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 18063، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا اپنی کتاب صحیح الجامع کے اندر، اپنی تحقیق صحیح الجامع میں، حدیث نمبر 1676 کے اندر۔ تو اس کے حساب سے لگتا ہے کہ ٹوٹل 5 سوال ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو 3 ہی مشہور ہیں کہ 3 سوال ہوتے ہیں، 3 سوال ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ اصل سوال 3 ہی ہے، بیسک سوال، بنیادی سوال وہ 3 ہی ہے کہ رب کون ہے، تمہارا دھرم اور دین کیا ہے، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ یہ اہم سوال، یہ 3 ہی ہیں۔ باقی جو 2 سوال آتے ہیں وہ اسی کے تحت آتے ہیں کہ کیا تم نے اللہ کو دیکھا، پھر یہ باتیں تم کو کیسے پتہ چلی۔ تو اس لیے یہ 2 چیزیں، یہ 2 سوال جو ہے آخر کی، یہ لوگوں میں مشہور نہیں ہے۔ تو کل ملا کر کے اگر دیکھا جائے ساری حدیثوں کو تو گویا کہ ٹوٹل 5 باتیں فرشتے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وضاحت ہو گئی، اب کلیئر ہو گئی بات، یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ اچھا، اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گویا کہ مرنے کے بعد قبر میں ہر کسی کو زندہ کیا جاتا ہے۔ فرشتے آئیں گے، اس کو اٹھا کے بیٹھائیں گے،
پھر سوال کریں گے، مسلمان جواب دے پائے گا، کافر مشرک منافق جواب نہیں دے پائے گا. تو جواب نہیں دے پائے گا لیکن زندہ تو کیا جاتا ہے نا. ایک کافر ایک ہندو کو یا کرسچن کو، ایک یہودی کو، ایک سکھ کو، جو بھی ہے، نان مسلم غیر مسلم، سب کو زندہ کیا جاتا ہے، سب کو اٹھا کر بیٹھایا جاتا ہے. اللہ اکبر. تبھی ہے نا کہ سب کو اٹھا کر بیٹھاتے ہیں. ایک مسلمان تو بچ جاتا ہے لیکن کافر مشرک کو فرشتے اسی وقت سے مارنا اور عذاب دینا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک کافر کہتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، کوئی سوال کا جواب نہیں دے پاتا ہے. تو گویا کافر بھی گفتگو کرتا ہے، ایک مشرک بھی فرشتے سے بات کرتا ہے لیکن جواب نہیں دے پاتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندہ ہر کسی کو کیا جاتا ہے، قبر میں ہر کوئی زندہ ہوتا ہے. اس سے ایک اور اس اہم بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے نیک بندے بزرگ قبر میں زندہ ہوتے ہیں، وہ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، ہماری فریاد کو سنتے ہیں، وہ تو زندہ ہے، مردہ مت کو، یہ غلط ہے. ان کو کہیے زندہ تو سب ہوتے ہیں، اللہ سب کو زندہ کرتا ہے. تو قبر میں زندہ ہونا یا زندہ کرنا یہ اولیاء بزرگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تو اللہ کافر مشرک کو بھی زندہ کرتا ہے، اس سے سوال جواب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو گویا کہ سے ایک بھرم ٹوٹ گیا نا، یہ لوگوں میں پھیلا دیا گیا ہے کہ بزرگ اولیاء قبر میں زندہ ہوتے ہیں. اللہ کے بندے سب زندہ ہوتے ہیں، اللہ سب کو زندہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات کہ یہ جو بتایا گیا پچھلے درس میں کہ صحیح بخاری کا الفاظ ہے اور حدیث کی دوسری کتاب موجود ہے کہ جو سب سے پہلا مردہ جب کوئی بات سنتا ہے قبر کے اندر، وہ یہی ہے کہ لوگ جا رہے ہیں دفن کر کے، یہ بات سنائی دیتی ہے کان کے اندر. یہ سب سے پہلی بات ہوتی ہے. تو اس سے وہ لوگ کیا دلیل پکڑتے ہیں؟ جو درگاہ مزار کو جو مانتے ہیں، اولیاءوں کے درگاہوں پر جاتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو مردے تو سنتے، تم لوگ کہتے ہو کہ نہیں سنتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مردے اس وقت سنتے ہیں بس، ورنہ نہ اس سے پہلے سنتے ہیں نہ اس کے بعد سنتے ہیں. تو حدیث میں صرف یہ ہے کہ لوگ جا رہے ہیں، اس کے چلنے کی آواز، چپل جوتوں کی آواز آتی ہے بس. حالانکہ اس سے پہلے بھی لوگ بہت سارا کام کرتے ہیں نا، مٹی ڈالتے ہیں، اس کی آواز تو نہیں آتی ہے. پھاوڑا جو کدال ہوتا ہے اس سے مٹی ڈالتے ہیں، بانس ڈالتے ہیں، لکڑی ڈالتے ہیں، کوئی آواز سنائی نہیں دیتی ہے. پھر یہ کہ جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو بعد میں آتے ہی رہتے ہیں نا، کسی نہ کسی کو دفن کرنے کے لیے لوگ قبرستان جاتے ہیں. تو کہیں بھی حدیث میں ہے کہ جب لوگ قبرستان آتے ہیں تو مردے سنتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرا میت لایا گیا، دوسری لاش لائی گئی، دوسرے لوگوں کو دفن کیا گیا. کوئی ذکر نہیں ہے حدیث میں، کہیں بھی نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں باقی باتوں کو، اور جب بھی انسان آتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے. ایسا دور دور تک کہیں بھی ذکر نہیں ہے. تو یہ سننے کی بات ہے کہ مردہ سنتا ہے، وہ خاص کنڈیشن میں اور اسی وقت، بس اسی وقت کی بات ہے. باقی حدیث میں اور کہیں بات نہیں ہے کہ بعد میں بھی مردے سنتے ہیں. تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو تھوڑی سی بات سنائی دیتی ہے اللہ عالم، لیکن حکمت اس سے یہ لگتی ہے کہ شاید اللہ یہ سکھانا بتانا چاہ رہا ہو کہ مردے یہ محسوس کرے کہ دیکھو آج سارے لوگ تم کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اب تم تنے تنہا ہو، تمہیں نہ بیوی کام آئے گی، نہ شوہر، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ دوست، کوئی نہیں. اگر تمہیں کوئی کام آئے گا تو تمہارے اعمال ہیں، یہ نیکیاں ہیں، یہ ایمان ہے، یہ توحید ہے، یہ تمہیں کام آئے گا. سب کے سب تم کو چھوڑ کے دیکھو کیسے چلے گئے. یہ بس احساس دلانا ہوتا ہے. تو یہ اہم بات تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جو بدعت کا کام جو کرتے ہیں لوگ گمراہ کرتے ہیں، دیکھیے اپنے مطلب کی بات کیسے نکال لیتے ہیں. اچھا، اسی طرح جو لوگ درگاہ مزار پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، اس کے لیے ایک دلیل یہ بھی پکڑتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں کافروں کو جو قتل کیا تھا، جو ظالم تھے، دشمن بھی تھے، ظلم کیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو قتل کر دیے گئے کافروں میں سے، ان کو پکار کے کہا تھا کہ دیکھو تمہیں اللہ کا وعدہ ملا، مجھے تو اللہ کا وعدہ مل گیا، اور ہم نے تم کو حق بات کی دعوت دی تھی، تم نے قبول نہیں کیا، پتہ چل گیا کہ میں حق پہ ہوں اور تم غلط پہ تھے. ایسے گفتگو کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے؟ یعنی بات کہتے ہیں، سناتے ہیں کس کو؟ ان کافروں کو جو میدان جنگ میں، بدر کے میدان میں قتل کر دیے گئے تھے، مار دیے گئے تھے، ان کو بول رہے ہیں. اور معصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن کے تعجب ہوتا ہے، حیرت سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مردوں کو پکار رہے ہیں، یا مردوں کو بولے تو مر چکے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ حدیث موجود ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث، کتاب الجنائز کے اندر امام بخاری اس حدیث کو ذکر کیا. تو یہ بات تو صحیح ہے کہ ایسا ہوا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بیان فرمایا ہے، یہ بات صحیح ہے. پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مردے سنتے ہیں. اچھا، یہ لوگ جو درگاہ مزار کو مانتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں
کہ جب ایک کافر ایک مشرک مر کر کے سن سکتا ہے لوگوں کی بات کو، تو کیا ہمارے بزرگ اولیاء نہیں سن سکتے؟ تو پبلک سن کے اکتالی بہتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ہمارے اولیاء تو اور بھی سن سکتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو نہیں معلوم کہ ان کافروں کو اللہ نے اس وقت سنا دیا تھا اس کی ذلت اور رسوائی کے لیے۔ یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مشہور تابعی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بات ان کو اس لیے سنا دی گئی، یہ زجر و توبیخ کے لیے تھا، یہ کافروں کے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعوت دی، مکہ کے کافروں کو بہت سمجھایا، توحید پر آ جاؤ، اسلام پر آ جاؤ، اسلام قبول کر لو، حق بات کرو، شرک کو چھوڑ دو۔ سمجھانے کے بعد یہ لوگ نہیں مانے، آخر جان کے دشمن بن گئے اور نکال بھی دیا مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو وہاں سے۔ تو اتنی تکلیف جھیلی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنا سمجھایا تھا، نہیں مانے، تو اسی زجر و توبیخ کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے یہ بات اللہ کے رسول نے کی، کہی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سنا دیا تاکہ اور تکلیف میں اضافہ ہو، اور افسوس ان کافروں کو کہ کاش کہ ہم مان لی ہوتے، کاش کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہم عمل کر لیتے، ان کی بات کو مان لیتے، تو آج یہ ذلت رسوائی نہیں ہوتی، ہمارا دنیا بھی ہمارا برباد ہو گیا، مارے گئے، اور آخرت بھی ہمارا برباد ہو گیا۔ تو یہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، اس کی ذلت اور رسوائی کے لیے اللہ نے اس وقت یہ بات سنا دی تھی، بس۔ اور اس بات کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس وقت اللہ نے سنا دیا تھا، کیونکہ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی آیت بھی پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو اللہ نے کہا کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، حدیثوں کے اندر کہ مردے نہیں سنتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ان لوگوں کو، مسلمانوں کو، کچھ مسلمانوں کو نہیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک کہیں پر ایک خاص کنڈیشن میں اور خاص مقصد کے ساتھ کوئی بات اگر ہوئی ہے تو اس کو لے کر کے لوگ کس طرح بیوقوف بناتے ہیں اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہدایت دے، اللہ سب مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ فرشتے کہتے ہیں نا کہ ماذا تقول هذا الرجل، ماذا تقول في هذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ هذا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو لفظ هذا استعمال ہوا نا، هذا، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اس سے بھی کچھ مسلمانوں نے کہا کہ دیکھو هذا کہا ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں، تمام لوگوں کی قبر میں موجود ہوتے ہیں، وہ حاضر ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ تو جب رسول تمام لوگوں کی قبر میں جب پہنچ جاتے ہیں، جبکہ ایک ہی ٹائم میں، ایک ہی سیکنڈ، ایک ہی منٹ میں، بلکہ ایک ہی ٹائم میں دنیا بھر میں اگر دیکھ لیں تو ہزاروں لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، ہزاروں لوگ قبر میں دفن کیے جاتے ہیں، تو اب ایک ہی منٹ میں ہزاروں قبروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ دیکھیے کتنا پاور ہے۔ تو جو قبروں میں رسول جا سکتے ہیں، تو کیا ہمارے میلاد میں، ہماری محفلوں میں رسول نہیں آ سکتے؟ تو سننے والے کہتے ہیں ہاں سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے سب خوش ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے کتنا بیوقوف بناتے لوگوں کو۔ ما ہاذا، لفظ ہاذا کہا گیا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لفظ ہاذا، تو ہاذا مطلب دس، ہاذا لفظ عربی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ، ان کے بارے میں، یہ شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اتنی سی بات ہے بس۔ محمد عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ترمذی کی شرح لکھی ہے تحفۃ الاحوذی، پوری دنیا کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے، حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا لا نعلم حدیثا صحیحا مرویا فی ذلک، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر ہو جاتے ہیں اور ہر قبر میں حاضر کیے جاتے ہیں سوال کے وقت، یہ بات کسی بھی ایک بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ مانتے کہ نہیں حاضر ہوتے ہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس لفظ کے کہ حاضا کہا، حدیث میں حاضا ہے، حاضا مطلب یہ ہے، تو اس کا یہ مطلب یعنی نبی موجود ہوتے ہیں۔ تو اس لفظ کے علاوہ قریب بقیہ کوئی بھی صحیح حدیث نہیں جس میں یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں حاضر کیے جاتے ہیں، ہر قبر میں پیش کیے جاتے ہیں، ایسا کسی بھی حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ صرف لفظ کو پکڑ کے وہ کہتے ہیں کہ حاضا کہا، اس کا مطلب ہے کہ نبی حاضر ہوتے ہیں۔ تو حاضر سے ضروری نہیں کہ حاضر ہوتے ہیں، یہ بات تو ثابت نہیں ہوتی، لازم نہیں آتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہر شخص کے ذہن میں ہے، جسے کہتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ سے کیا مراد ہے؟ سیدھے ذہن میں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کیا آتا ہے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، جو بات ذہن میں بیٹھی ہوئی انسان کو ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ کن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اور کچھ لفظ میں یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو، یا کوئی بھی شکل صورت ہو سکتی ہے، تو برزخی زندگی ہے نا، وہ تو غیب، اس کا تعلق عقیدے سے ہے، غیب سے ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے۔ ہم تو اتنا ہی ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں جتنا حدیث قرآن میں ذکر ہوا، بس۔ کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ کیا نبی کو حاضر کیا جاتا ہے؟ کیا ان کی شکل دکھائی جاتی ہے؟ نہیں دکھائی جاتی ہے، ذہن اللہ عالم۔ تو جس چیز کا بیان نہیں، کیسے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر کیا تھے؟
بغیر دلیل کے انسان کو بات نہیں کرنی چاہیے. اور جہاں عقیدے کا معاملہ ہوتا ہے وہاں انسان قیاس اور اپنی عقل نہ لگائے. ورنہ قبر اگر کھودیں گے تو کسی بھی قبر میں نہ کسی کی نعمت دکھتی ہے، نہ کسی کی ہوا دکھتی ہے، اور نہ کسی کا عذاب دکھتا ہے. تو کیا ہم انکار کر دیں گے؟ نہیں. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر. کہ سوال کرتے ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہوں گے کہ ہاں کن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب کہ دیکھیے کس طرح سے لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں انسان کو ڈرنا چاہیے، اللہ سے خوف کرنا چاہیے، تو وہاں بھی اپنی بدعت کو اور اپنے الو کو سیدھا کرنے کے لوگ دیکھیے کس طرح سے گھمانے پھرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اہل سنت والجماعت کی یہ عقیدہ کی نہیں کہتے کہ ہاں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوا ناظر ہے، ہر جگہ پیش کیے جاتے ہیں. غلط بات ہے. اچھا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی حاضر ہوتے ہیں وہ تو یہاں تک پہنچ گئے، غضب کر دیا. کہتے ہیں کہ سوال جواب کے وقت شیطان بھی قبر میں آتا ہے، اور سوال کے وقت بھی شیطان مسلمان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر وہ آدمی کہتا ہے بیان کرتے ہوئے کہ جب شیطان قبر میں حاضر ہو جاتا ہے اور ایک وقت پوری دنیا میں ہزاروں لوگ کا انتقال ہوتا ہے، ہزاروں لوگ قبر میں ہوتے ہیں، سوال و جواب ہوتا ہے، تو ایک شیطان ہر جگہ حاضر ہو سکتا ہے، تو کیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر نہیں ہو سکتے؟ تو پبلک سن کے کہتی ہے سبحان اللہ، سب نعرہ لگاتے ہیں استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. بتائیے کس حدیث میں لکھا ہوا کہ قبر کے اندر شیطان آتا ہے اور بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے؟ کس حدیث میں؟ ذرا کوئی بتائے، کوئی حوالہ دے. اور لوگ بھی اتنے اندھے ہو جاتے کہ جو انسان بول دیا آپ نے مان لیا، سن لیا، اللہ نے عقل دیا، آپ بھی سوچیے، دماغ لگائیے. اللہ اکبر. اسی طرح ایک بات اور ہے جو لوگ گمراہ کرتے ہیں اس سے متعلق میں تنبیہ کر رہا ہوں. کیسے لوگ دیکھیے عقیدے سے اور قبر سے متعلق لوگ کھلواڑ کرتے ہیں، لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک شخص ہے انڈیا میں، ایک حیدرآباد مشہور جگہ ہے، وہاں ایک بہت مشہور ہے ایک آدمی، اسپیکر بیان کرنے والا، یوٹیوب پہ بہت مشہور ہے، نام نہیں لوں گا میں. اس نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ جب قبر میں دفن کیے گئے، فرشتے منکر نکیر آئے، سوال کرنے لگے. تو شیخ صاحب نے کہا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ارے تم مجھ سے سوال کرتے ہو؟ ان کو ڈانٹ دیے. وہ ڈر گیا، فرشتے گھبرا گئے کہ یہ کون شخص ہے مجھے ڈانٹ رہا ہے. کہا چلو مجھے رب کے پاس، اللہ کے پاس لے کر کے چلو. پھر پوری آگے تو پوری کہانی بتاتا ہے اور ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. یہ آخر میں فرشتے کہتے ہیں منکر نکیر کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ہیں. پوری پبلک کہتی ہے سبحان اللہ، اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے ولی تھے. استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. گستاخی کرتے ہیں اور لوگ اتنے جاہل ہیں، اتنے بیوقوف بن جاتے ہیں کہ ہر بات کو مان لیتے ہیں. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بڑے بزرگ جو ولی ہوتے ہیں ان سے فرشتے سوال نہیں کرتے. یہ ان کا اصل وہ کہنا چاہتا تھا وہ شخص. کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے. کیوں؟ دلیل سے دیکھیے. دلیل یہ ہے بہت ساری اس میں سے کہ یہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3221. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استغفروا لاخیکم، کہ تم اپنے بھائی کو جب دفن کر دو تو اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے. وصلوا له بالتثبیت، اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کہ اللہ ان کو ثابت قدم رکھے، اے اللہ وہ سوال کا جواب دے پائے، آسانی کر دے. فإنه الآن يسأل، اس لیے کہ اس وقت ان سے سوال کیا جائے گا. کہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو؟ صحابہ کرام کو. صحابہ کرام کس کو دفن کرنے جاتے تھے؟ مسلمانوں کو، مومنوں کو، صحابہ کرام کو. تو صحابہ کرام قبر میں دفن کیے جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ یہ دفن تم تو کر دیے ہو، ان کے لیے دعا کیا کرو مغفرت کی، اللہ ثابت قدم رکھے. تو اب بتائیے کسی صحابہ کرام سے کوئی بڑا بزرگ ولی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. سب سے بڑے بزرگ ولی تو صحابہ ہیں. تو جب صحابہ کرام سے سوال کیا جاتا ہے، فرشتے صحابہ کرام سے بھی سوال کرتے ہیں، تو صحابہ کے بعد آنے والا کوئی شخص نبی سے یا صحابہ سے بھی نہیں پڑھ سکتے. نبی تو بہت دور کی بات ہے، صحابہ سے آگے نہیں پڑھ سکتے. تو جب صحابہ سے جب سوال ہو رہا ہے اور جب صحابہ کرام سے فرشتے سوال کرتے ہیں، تو کیا ان کے بعد آنے والے بزرگوں اولیاءوں سے فرشتے سوال نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے. تو قبر کے اندر سوال ہر کسی سے ہوگا. کوئی بزرگ و ولی اپنی جگہ پر ہے، لیکن سوال تو فرشتے ہر کسی سے کرتے، کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ اکبر. اچھا آخری حدیث میں بتا دوں آج کے درس کے لیے، وہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا اترد علینا عقولنا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کی بات چل رہی تھی کہ کیا قبر کے اندر ہماری عقل لوٹا دی جاتی ہے؟ یعنی پورا عقل ہوش میں ہوتے ہیں ہم، سب کام کرتا ہے ہمارا عقل، ہماری عقلیں کام کرتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم کہیئتکم اليوم، ہاں تمہاری عقل اسی طرح کام کرے گی، اسی طرح ہوش میں ہم ہوتے ہیں یا لوگ ہوتے ہیں جس طرح آج تم لوگ ہو. یعنی دنیا بھی اس طرح سے ہماری عقل کام کر رہی ہے، سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، اسی طرح قبر کے اندر انسان ہوگا.
اللہ اکبر. یہ حدیث بھی صحیح ہے، یہ حدیث ابن حبان کے اندر ہے، حدیث صحیح ابن حبان حدیث نمبر 3115. آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے دروس میں سنیں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.